السلام علیکم. میں اس وقت جو ہے وہ بڑی اہم خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اہم خبر اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی ہے یا ایکٹیویٹی پکڑی گئی ہے، اور کم از کم ریاست نے یقین کر لیا ہے اس بات کا کہ یہ ایک سازش تھی اور اس کو فوری طور پہ روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ پاکستان کو مالی طور پہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیں گے، IMF کے ساتھ مذاکرات کا بیڑا غرق کر دیں گے اور یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے. وہ کام جو کہ عمران احمد خان نیازی وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہ کر سکا، وہ وزیر اعظم شپ سے ہٹنے کے بعد، پریمیئر شپ سے ہٹنے کے بعد اب اگر وہ کامیابی سے کرتا چلا آ رہا تھا تو اس کی کیا وجوہات تھیں. بہت اہم بات ہے اور بہت اہم ڈسکشن ہے آج کے اس ولاگ کے اندر. آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا. خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ جناب تمام خبر تو آپ نے سن لی ہوگی، اور میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ پرچہ درج ہو گیا ہے جناب شوکت ترین صاحب کے خلاف، اور اس کے اندر دیگر دفعات کے تحت 124A ابیٹمنٹ کی بھی لگی ہوئی ہے. ویسے یار آپس کی بات ہے، آپ کو 124A کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سوچتی؟ یعنی کہ پورا پنجاب ویچ کے کھا گئے گوگی تے گوگا، آپ نے ان کے خلاف بھی 124A ہی لگانی ہوتی ہے. ویسے بائی دا وے 124A کے تحت کاروائی خاک سار کے خلاف بھی ہو چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. وہ جو جج تھے اس دن، ڈیوٹی مجسٹریٹ جو تھے، انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے 124A ریموو کی تھی میری FIR میں سے. جج کر سکتا ہے نا، پورا موقع دیا جا رہا ہے ان کو کہ وہ عدالت سے جا کے اپنی بیل لے لیں. ہو سکتا ہے جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے تب تک وہ بیل لے چکے ہوں. شاید مقصد بھی یہی ہو. اچھا کیوں جی؟ بنیادی طور پہ اصل میں ان بنیاد بنایا گیا ہے ان کی اس آڈیو کو جو کچھ عرصہ پہلے لیک ہوئی تھی، جس کے اندر وہ وفاقی حکومت کے سابقہ فنانس منسٹر کے طور پہ، یعنی وفاق سے PTI کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور پنجاب اور KP میں وہ بدستور براجمان تھے، اور IMF سے مفتاح اسماعیل صاحب مذاکرات کر رہے تھے. تو شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد کے ساتھ یہ کوئی اچھی نہیں کر رہے ہمارے قائد کے ساتھ، اور ہم نے ان کی ایسی تیسی پھیرنی ہے. 15-20 گالیاں بھی نکالتے ہیں بڑی مسجع اور مقفع قسم کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی ایسی تیسی. وہ اس پہ پنجاب کا جو فنانس منسٹر ہے لغاری، وہ کہتا ہے، جعفر لغاری میرا خیال، وہ کہتا ہے کہ سر اس طرح تو ہم اپنا وہ نہیں کر دیں گے، ہمارا ملک کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا. وہ کہتا ہے ملک کے خلاف ہو جائے گا تو کی ہے ایسا ساڑھے قائد نال تھوڑی ہی کیتی ہے. تو وہ جناب یعنی کہ وہ ملک کے خلاف ہو جائے، لیکن چونکہ عمران احمد خان نیازی کی شان اقدس کے اندر گستاخی ہو گئی ہے تو لہٰذا ہم نے اس کو رگڑنا ہے. تو خیر کیا کہیں اب آپ کو، ٹھیک ہے نا. وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اب بظاہر یہ بیچا جا رہا ہے چورن کہ موصوف جو تھے وہ یہ حرکت کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. کیا کہ وہ انہوں نے کال کی تھی اور کہا تھا کہ آپ IMF کو پنجاب اور KP کہے کہ جناب ہم تو اس معاہدے کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو اس معاہدے کے اندر جو لکھی ہوئی ہمارے حوالے سے کنڈیشنز ہیں وہ اس پہ نہیں کریں گے. تو اس کو بڑی مشکل سے حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم تھے انہوں نے کور کیا، قابو پایا، لیکن موصوف جو تھے وہ سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے. جو ہمارے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق انہوں نے IMF کا ہر ملک کے اندر ایک نمائندہ ہوتا ہے نا، اس کو کنٹری ریپرزینٹیو کہتے ہیں. IMF جو ہے، جس طرح کوئی ملک ہمارے اندر اپنا سفیر رکھتا ہے، IMF بھی اپنا سفیر رکھتا ہے پاکستان کے اندر، تاکہ ہمیں کوئی مسائل درپیش ہوں تو ہم اس کے ساتھ رابطہ کر سکیں، کیونکہ ہم ممبر ہیں IMF کے. تو IMF کے نمائندے کو مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ موصوف نے اپروچ کیا اور ان کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائیں، جس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ دیکھیے اگر آپ نیشنل کنسنسس کے بعد، نیشنل کنسنسس کے بغیر یہ معاہدہ کر لیں گے تو اس معاہدے کے بعد اقتدار میں تو ہم نے آنا ہے، تو ہم تو اس کو کر دیں گے ٹرن ڈاؤن. تو لہذا آپ یہ ڈیمانڈ رکھیں کہ جناب جب تک
عمران خان کے اس کے اوپر دستخط نہیں ہوتے تب تک IMF کہے کہ ہمارے لیے یہ معاہدہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ، اور ساتھ میں ہی اس کے اوپر مشتمل ایک اپنی جعلی سی ویب سائٹ، ویسے جعلی، اب جعلی ویب سائٹ کیا، اب تو اصلی بھی جعلی لگتی ہیں، انہوں نے اپنے ایک پالتو رپورٹر کے ذریعے یہ کہیں خبر چھپوائی اور سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کروا دی۔ ظاہر ہے پھر کسی کا ماتھا تو ٹھنکا ہوگا کہ یار ابھی تو یہ بات ٹیک اپ نہیں ہوئی، اور بعد میں وہ 2-3 دن کے بعد ٹیک اپ بھی ہو جاتی ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب پارلیمنٹ موجود ہے اور پارلیمنٹ کے اندر PTI کی پوری نمائندگی موجود ہے، جتنے لوگ ہیں، یعنی 22 لوگ تو موجود ہیں نا ان کے، 123 استعفے ہی دیے تھے انہوں نے جو قبول کر لیے گئے ہیں، جس میں سے جو ہے وہ 43 استعفے جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئے، 43، ٹھیک ہے، تو باقی تقریباً 80 ان کے نہیں ہے نا، تو لیکن PTI کی نمائندگی تو موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو اس لیے عمران خان کی ذات کے اوپر کیوں اصرار ہے جی، آپ کوئی ڈنڈے کے ساتھ آئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے سیشن کے اندر اب معاملات جو ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسی پہ رکے، نہیں اسی پہ نہیں رکے، سٹیپ ہوتے ہیں، پہلا سٹیپ ہو گیا سٹاف لیول کا، اب اگلا سٹیپ ہوگا ٹیکنیکل، اور ٹیکنیکل کے بعد پھر ہوگی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ، تو پھر یہ IMF کا پیکج جو تھا ہوگا، یہ تھرو ہوگا، پھر ہمارے دوستوں کو اپنی محبتیں نچھاور کرنے کا موقع ملے گا، بورڈ میں بیٹھ کے جو ہمیں ووٹ دے گا، جو ووٹ نہیں دے گا، خیر وہ الگ بات ہے، ٹیکنیکل ایشوز ہیں۔ لیکن یہ عمران احمد خان نیازی کی محبت جو ہے وہ IMF کے، کیونکہ وہ تو مغرب کے خلاف ہے، مغرب کو تو وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور ان کے خیال میں مغرب جو ہے ہمارا ایکسپلائٹیشن کرنا چاہ رہا ہے، تو جتنا وہ مغرب کو جانتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا، جتنا وہ IMF کو جانتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو خیر شنید یہ ہے مبینہ طور پہ کہ شوکت ترین صاحب باقاعدہ لابنگ کر رہے تھے IMF کے جو بھی لوگ ان کے ساتھ رابطے میں، اور ریسنٹ پاس تک تو وہ فائنانس منسٹر تھے نا، تو رابطے تو ان کے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، اور جبکہ وہ فروری 2022 میں IMF کے ساتھ مذاکرات بھی کر کے آئے تھے، تو وہاں پہ جو مذاکرات کار ان کی ٹیم ہوتی ہے، وہاں پہ جو ریپرزینٹیو کی ٹیم ہوتی ہے، ان کے ساتھ آپ پرسنل نمبرز تو ایکسچینج کرتے ہیں نا، جبکہ آپ گند بھی ڈاکومنٹس میں یا کھاتوں میں خود ڈال کے آئے ہوں، جب گند آپ خود پھیلا کے آئے ہیں تو پھر تو آپ فون کر کے کہیں گے نا، او فلانی الماری کے پیچھے گند پہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ جب آپ غلاظت خود ڈال کے آئے ہیں اندر، تو پھر آپ کہیں گے نا کہ وہ کپڑوں والی الماری کھول لینا، تو اس کے سب سے نچلے کھانے کے لیفٹ سائڈ پہ ایک گتے کا ڈبہ پکڑا ہوا، گند اس میں پڑا ہوا ہے، پھر تو آپ ایسے کر کے نشاندہیاں کریں گے نا کہ گند میں کہاں وہ ڈال کے آئے ہوتے ہیں، تو گند تو موصوف خود ڈال کے آئے ہوئے ہیں، تو اسی گند کے بارے میں فون کر کے اور نشاندہیاں کر کے وہ مذاکرات کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ پکڑے وہ کہاں پہ گئے؟ پکڑے وہ وہاں پہ گئے جہاں پہ انہوں نے شور مچا دیا پری میچورلی، کہ IMF، اور شور بھی کس سے مچوایا؟ اوریا مقبول جان سے، ٹھیک ہے، یا اوریا تھا یا عمران ریاض خان تھا، وہ ظاہر ہے وہاں پہ تو خیر دوسری طرف بھی دفر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی نظر پڑ گئی، او ہو ابھی تو یہ بات انہوں نے ہمیں کہی نہیں، تو یہ ادھر ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے نوٹ کر کے رکھ لی، جب اندر جا کے وہ بات سننے کو ملی تو پھر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ان کے ساتھ رابطے کس طریقے سے ہیں، تو وہ رابطہ کار جو ہے اس کا نام شوکت ترین ہے، ٹھیک ہے، جو رابطے کر کے IMF کو تیلیاں لگا رہا تھا کہ وہ فلانی جگہ تے گند پہ آیا ہے، وہ گند بھی چکواؤ انہاں کو، فلانی جگہ تے صفائی نہیں ہوئی وہ بھی صفائی کرواؤ، یہ والا جو تھا۔ تو شوکت ترین جو ہے وہ لنچ پن ہے اس پوری سازش کے اندر، جس کے تحت IMF جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر کے اسے آخری لمحوں میں ٹانگ کروا دے، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، اور ہم کہیں کہ دیکھیں ہمارا قائد ٹھیک کہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ یہ بالکل ویسی غلاظت ہے جیسے کہ ہر قادیانی اس ملک کی جڑ کھودنے میں لگا ہوتا ہے، اس بات کو ثابت کر سکے کہ کیونکہ ان کے خلیفہ نے جب وہ ٹائلٹ کے اندر فوت ہوئے تھے، منہ سے بولو بازار اگلتے ہوئے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان تباہ ہو جائے گا اگلے 20 سال کے اندر۔ 20 سال تو لنگ گئے، 93 میں ختم ہو گئے، 20 سال کے 25 سال کے اندر تو وہ سارا مدت ختم ہو گئی، لیکن وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے پاکستان کی جڑیں کھودنے میں لگے ہوتے ہیں۔
کہ تاکہ ان کے جھوٹے نبی کی جو پیش گوئی ہے وہ پوری کی جا سکے. اس طرح ہر یوتھیا جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہے، وہ بڑا انور مقصود کی شکل کے اندر بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھلے میرا مطلب کسی بھی اور مطلب وہ احمد زمان کی شکل کے اندر آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن پنجاب کا صدر بن کے بیٹھا ہو، وہ بھلے پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے اندر بیٹھا ہو، وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہو، وہ اس وقت تباہی پھیرنے کے اندر ہمہ جہت مصروف ہے تاکہ پاکستان کا بیڑا غرق کیا جا سکے. میں چونکہ فالوور ہوں حسین حقانی صاحب کا، تو میں سیاسی تھیوریوں کے اوپر یقین نہیں کرتا کہ جناب فلاں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. ہمارے پاس اپنی ناکامیوں کا جواز ہوتا ہے. ہم نے بھی کوئی اچھے کارنامے ایز اے نیشن سر انجام نہیں دیے ہوئے، اور ہم بھی اپنی دی گئی سپیس اور جو عیاشیاں ہیں ان کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز یا کوئی بھی کمی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن سر جی ہوں دسو نا، اگر بندہ پھڑیا جائے باقاعدہ، بھائی جس کی آڈیو کال کانفرنس کال پہلے پکڑی جا چکی ہے، آپ مجھے بتائیں اس کی دوسری کال کرنا پکڑنا کوئی مشکل کام ہے؟ تو تمہوں کی پتہ پھڑی گئی ہوئے تاں ہی اگلے نے ہاتھ پان کی کوشش کی کہ یار باز نہیں آ رہا، انہوں پھڑو، اسے پھڑ کے ٹک دیں اور اتنے دن تک آنے بہانے سے اندر رکھیں جب تک کہ یہ نہیں ہو جاتا، معاہدہ ہمارا نہیں ہو جاتا. معاہدہ ہو جائے گا تو پھر اس کو رہا کر دیں گے. ہو سکتا ہے کسی نے یہ فیصلہ کیا ہو، ٹھیک ہے. مجھے تو اتنا ہی پتا ہے کہ بھائی موصوف جو ہیں وہ IMF کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے اندر پوری طرح ان کو پاگ گھگرو باندھ کے ناچ رہے ہیں جس طرح کہ میرا ناچی تھی، ٹھیک ہے. اور میرا کے ناچنے کے بعد پھر کیا ہوا تھا کہ پاگ گھگرو باندھ میرا ناچی تھی. تو وہ آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. نہیں پتہ تو پھر اگلے ولاگ دا انتظار کرو. بھائی جان پھڑے جان لگے نے اور کہا ان کو کچھ نہیں جائے گا. اس عمر میں ویسے بھی کچھ نہیں کہا جانا چاہیے، لیکن کہا کچھ نہیں جائے گا. لیکن ان کا جو سمعی اور بصری رابطہ ہے دنیا سے، وہ کچھ دنوں کے لیے کاٹنا مقصود ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر بات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.